بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سیاست جو ہے وہ تھوڑا زور پکڑ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب لندن سے نکل چکے ہیں، جو رپورٹس ہیں یہاں پر دو دے آر انکنفرمڈ، لیکن یہ ہے کہ وہ اب وہاں سے نکل گئے ہیں۔ سعودی عرب، دبئی، یہاں ان ممالک میں اور بھی ایک دو جگہ جانے کا ان کا ارادہ ہے، لیکن جو مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، جو فلسطین کی صورتحال ہے، اس نے ذرا نون لیگیوں کو تھوڑا فکر مند کر دیا ہے کہ سعودی عرب میں کیا اب ان کو ہائی پروفائل کوئی میٹنگز ان کی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو وہاں پر اس وقت ایشو ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ میٹر کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر جو سعودی وزارت خارجہ نے جو بیان جاری کیا ہے اور OIC نے جس طریقے سے اسرائیل پر ملبہ ڈالا ہے سارا، تو وہ کوئی اس بات کا بھی امکان نہیں ہے کہ کوئی جلدی کو معاہدہ اسرائیل کے ساتھ ہو، کیونکہ یہاں پر ایک یہ پرسیپشن تھا کہ نواز شریف صاحب نے آفر کی ہے ریپورٹڈلی ان کو، سعودی پرنس کو، سعودی عرب کو، کہ اگر آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ تو، اور میں اگر وزیر اعظم بنتا ہوں تو میں آپ کو اس معاملے میں سپورٹ کروں گا۔ یہ دبے الفاظ میں جو نون لیگ کے لوگ تھے، یہ کچھ میڈیا کے لوگوں کو بریف بھی کر رہے تھے، ان سے بات بھی کر رہے تھے، اور اس کو بہت بڑی وہ اپنی سفارتی کامیابی قرار دے رہے تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بیسیکلی جو PTI کی قیادت کو اس وقت موقع نہیں دیا جا رہا، وہ یہ انٹرنیشنلی جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور جو معاہدے ہونے ہیں اس میں عمران خان فٹ نہیں بیٹھتے، عمران خان اس کی سپورٹ نہیں کرتے، تو اس لیے ان کو ہٹانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس اس کے نیشنل ایسٹس ہیں، ان کے پاس جوہری طاقت ہے، اور اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو سعودی عرب جو ہے وہ، یہ نون لیگیوں کا دعویٰ ہے، سعودی عرب اس بات کی، ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں، میری کسی سے خیر بات بھی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کبھی اس کو انڈیپینڈنٹلی کنفرم بھی نہیں کیا، اور نہ ہی وہ ان معاملات پر بات کرتے ہیں۔ یہ بھی آف دا ریکرڈ جو گفتگو ہے نون لیگی، اس میں یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ بھی اس لیے کہ بڑا کلوز محمد بن سلمان سے تعلقات ہو گئے ہیں، اور سعودی عرب بالکل چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں، اور انڈیا بھی چاہتا ہے کہ وہی وزیر اعظم بنے پاکستان کے نواز شریف صاحب، تو پھر جو پیس پروسیس ہے وہ انڈیا کی طرف سے یہ سگنل ہے کہ وہ کامیابی سے ہم چلا سکتے ہیں، ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، ٹرسٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ پر۔ تو یہ سارا جو سینیریو بنا ہے، اس میں یہ جو ایک خواہش چھپی ہوئی تھی نون لیگیوں کے دل میں اسرائیل کی ریکگنیشن کے حوالے سے کہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر کریں گے، اور ایک جو تعلقات جو ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بڑے مضبوط ہو جائیں گے، تو وہ تھوڑا سا اس لحاظ سے پریشان ہے اور اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ ڈومیسٹک فرنٹ پہ جو سبکی ہوئی مریم نواز صاحبہ کی، جو شدھرے میں جلسہ ہوا، جلسہ نہ ہوا، چھوٹی سی جلسی ہوئی، پھر اس کو انہوں نے کور اپ کیا کہ جی وہ تو ورکرز میٹنگ تھی، اور وہاں پہ سوشل میڈیا پہنچ گیا، اور جو لوگوں نے گالیاں نکالی، اور پچھلے 6 دن پھر اس کے بعد وہاں پر بجلی بھی آف کر دی گئی کہ اس محلے میں جلسہ بڑا نہیں ہو سکا تھا، لوگوں نے کہا ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو اب ٹھوکر نیاز بیگ کے نزدیک ایک جگہ ہے سرور ٹاؤن، وہاں پر مریم نواز کا جلسہ، اس کی بڑی تیاری کی جا رہی ہے، کو 15,000 کرسی لگا کے کہا جا رہا ہے کہ 20,000 کرسی پنڈال میں لگا دی گئی ہے۔ بہت کھلا پنڈال ہے، اور اس میں دور دور کرسیاں لگائی گئی ہیں، اور اس میں جو کھوکھر برادران ہیں، سیف الملوک کھوکھر اور دوسرے ان کے جو بھائی ہیں، وہ پورا اس کا بندوبست کر رہے ہیں کہ آج لایا جا سکے لوگوں کو۔ اس حوالے سے جو لاہور کی ایڈمنسٹریشن ہے، جو محکمہ ایجوکیشن ہے، مثلا جو کمشنر لاہور ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تمام جو اس کے جو LDA کے ورکرز ہیں، جو پروونشل ملازمین ہیں، چوکیدار ہیں، مالی ہیں، سارے کے سارے وہاں پر پہنچیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے اپنے ٹیچرز کو یہ کہا ہے، خواتین کو، مردوں کو، کہ آپ نے پہنچنا ہے، اور پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ملازمین ہیں، کہ یہ تقریباً کوئی 10 12 15 ہزار لوگ تو یہی بن جاتے ہیں، کہ آپ نے ہر حالت میں پہنچنا ہے وہاں پر۔ آج ایک طرح سے چیلنج لے کے نون لیگ اور اسپیشل جرنلسٹوں کو بھی لے جایا جا رہا ہے،
اور اسپیشل اینگل سے فوٹیج بھی بنوائی جائے گی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی، کہ وہ جو دو واقعات ہوئے، جو ایک تو صبح کی ہوئی مریم صاحبہ کی کہ وہاں پہ بندہ نہیں آیا، اور دوسرا پھر جو شہباز شریف صاحب کو روکا۔ نون لیگ ویسے تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ دونوں مسلم لیگی گروپ تھے، اور ایک جو بڑا گروپ ہے نون لیگی، انہوں نے وہاں پہ نالے پہ کوئی بلڈنگ شلڈنگ بنا لی تھی، اور چھوٹے جو نون لیگی تھے وہ اعتراض کر رہے تھے کہ جی سب وڈے ہی کھائی جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں مل رہا، تو وہ وہاں پہ کلیش ہو گیا، اور اس میں شہباز شریف صاحب کو گالیاں والیاں پڑ گئیں، بعد میں انہوں نے چائے شائے بھی ان کو پلائی، وہ سب کچھ کیا۔ تو وہ اس واقعے سے بھی باہر نکلنا ہے، کیونکہ ساکھ بہت بری طرح متاثر ہے۔ تو آج ایک ٹیسٹ کیس بنا کے تو جناب یہ کھوکھر برادران آئے ہیں، اور پورے لاہور کے لوگ، ایم پی ایز، ایم این ایز، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ لائیں اپنے حلقوں سے 2-2 3-3 ہزار بندے، اور آج پنڈال بھی بھرنا ہے، چیئرز بھی بھرنی ہے، اور اسپیشل فوٹیج بننی ہے، اور وہ چلانی ہے کہ جناب یہ دیکھیں لاہور جو ہے اٹ بلانگس ٹو میاں نواز شریف۔ تو یہ ڈومیسٹکلی مسلم لیگ نون یہ کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی جو ہے اس کا وہ بھی اپنے آپ کو اب تھوڑا اکٹھا یعنی ورکرز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کارنرز میٹنگ ہونے لگ گئی ہیں۔ کے پی کے جو ہے وہ آگے ہے، پولیس پرچے درج کر رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا، بلکہ جو ان کی سالگرہ کا جو کیک تھا وہ بھی نہیں کاٹنے دیا گیا، اور زمان پارک میں بھی پولیس نے دھاوا بولا، پھر اڈیالہ جیل کے باہر بھی پولیس آئی، وکیلوں کو کیک نہیں کاٹنے دیا۔ جہاں جہاں کسی پی ٹی آئی کے بندے نے کیک کاٹنے کی کوشش کیا، پولیس پہنچی اور اس کو گرفتار کیا۔ اور وہ پھر خاص طور پر وہ جو اڈیالہ کے باہر ایک وزیر آباد سے لڑکا آیا تھا سالگرہ کی مبارکباد دینے کے لیے، ابھی وہ اپنا میسج ریکارڈ کر رہا تھا، تو اس کو اسی ریکارڈنگ کے دوران پولیس آئی اور پکڑ کے لے گئی۔ انہوں نے کہا چلو بھائی آپ بڑا آپ نے بیان دے دیا، آپ چلیں آپ۔ تو ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے جو ورکرز میٹنگ کے نام پر جو جلسے یا جو بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ تو ایک نظر یہ آ رہا ہے بالکل کہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں ہے۔ ایک اور جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے دیکھا کہ صداقت عباسی کی ایک فوٹیج بھی بنی، اور اپنی ماں سے مل رہے تھے۔ ابھی جو مبینہ طور پر جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو فیملی ہے وہ فون نہیں اٹینڈ کر رہی، ان کا جو قریبی عزیز ہے جو بات کرتا تھا اس کا کسی سے رابطہ ہوا، اس نے کہا جی میں بڑی مشکل میں ہوں اور مجھے نہیں پتہ۔ اور یہ پھر کہا جا رہا ہے کہ صداقت عباسی جو ہیں وہ پھر فیملی سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ کہیں خود گئے ہیں، انہیں کوئی اٹھا کے لے گیا۔ یہ اب آپ پہ میں چھوڑتا ہوں، آپ کی ججمنٹ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہوگی، لیکن اس پر بھی بڑے سوال اٹھ رہے تھے کہ یہ کیسے ہوا کہ جس وقت وہ پہنچے صداقت عباسی تو ان کی ویڈیو بن گئی، لیک ہو گئی، گھر والوں سے وہ ملے، جپا شپا ڈالا، اور اس کے بعد اب نہ ان کا رابطہ ہو رہا ہے صداقت عباسی کا، اور نہ ان کے گھر والے کسی کو کچھ بتانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں جلسہ ٹھوسی ہوتا ہے یا ٹھوس ہوتا ہے یا بڑا زبردست قسم کا جلسہ ہوتا ہے، آپ کو رپورٹ دیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔